किसान के साथ खड़े हैं और कहीं पीछे नहीं खड़े हैं, के साथ खड़े हैं और कहीं पीछे नहीं खड़े हैं। वतन की मिट्टी इस बात की गवाह जरूर रहेगी कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक दिन ऐसा भी आया था जब पार्लियामान को इतना बेतौकीर कर दिया गया कि पार्लियामान के बाहर और अंदर से मुंतखब जमहूरी नुमाइंदों को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि मुल्क के एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला को मिसिंग पर्सन बना दिया गया। जिस पार्लियामान के अंदर और बाहर यह सब कुछ हो रहा था उससे ठीक 300 फीट की दूरी के ऊपर मुल्क का सदर मुल्क के जमहूरी पार्लियामानी निजाम को मजबूत करने के मजीद बड़े बड़े दावे कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर जो हुआ है, ना तो उसे पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में विटनेस किया गया है, ना पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा कोई वाकया देखा गया है। चश्मे फलक ने देखा कि मुंतखब अराकीन पार्लियामान को पार्लियामान के बाहर से घसीटते हुए धकेल कर गिरफ्तार किया गया और फिर पार्लियामान की लाइटें बुझाकर अंदर से एमएनएज को, मुंतखब एमएनएज को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में यह भी नहीं देखा गया कि एक सिटिंग सीएम को, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को एक मुतनाज़ा तकरीर करने की पादाश में गायब किया गया हो और वो मिसिंग पर्सन बन गया हो। कल रात की जो सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस थी वो यही थी कि अली अमीन गंडापुर वेंट मिसिंग। उसके बाद आज सुबह वो वापस आ गए। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस का इजलास जारी है, उसमें अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, साहिबजादा हामिद रजा मौजूद हैं। जिस वक्त अली मोहम्मद खान साहब तकरीर कर रहे थे उस वक्त क्या हुआ उसकी तफसीलात शेयर करनी है। इसके अलावा पार्लियामान के अंदर आज कौन सी कानून साजी मुतवक्के है उसकी तफसीलात शेयर करनी है। गुज़िश्ता शब जिस वक्त पार्लियामान के बाहर यह धमाचौकड़ी लगी हुई थी उससे ठीक 300 फीट दूर ऐवान सदर के अंदर क्या हो रहा था, इसकी तफसीलात क्या है वो तफसीलात शेयर करनी है। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया इसको कैसे रिपोर्ट कर रहा है वो तफसीलात क्या है वो शेयर करनी है। इसमें गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियोस को चेक मार्क ऑन कर दीजिएगा। ज्यादा ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली अंधी आंटी वाला जो मामला है वो सॉर्ट आउट हो सके। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, वहां क्लिक कीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर यहां नोटिफिकेशन नहीं मिलता वहां मिल जाया करेगा। सानिया 10 सितंबर, हर 2 महीने बाद पाकिस्तान, हमारा मुल्क, ये वतन अजीज एक ना एक सानिया से गुजरता है। सानिया 10 सितंबर यह है कि आप और हम सब समझते हैं कि मुल्क में कानून है, चाहे घिसा पिटा हो, मुल्क में आईन है, चाहे कम मुसल्लत या ज्यादा इंपोज्ड हो, मुल्क में एक पार्लियामान है, चाहे कम इस्तेमाल होती है, मुल्क में ऐवान अदल और इंसाफ हो, चाहे वो बहुत ज्यादा आजाद नहीं होगा, और मुल्क में एक जमहूरियत है, चाहे वो हाइब्रिड या हाइब्रिड प्लस टाइप की हो। यह तस्वर नहीं किया जा रहा था कि पार्लियामान के बाहर और अंदर से अराकीन पार्लियामान को घसीट कर गिरफ्तार किया जाएगा। अंदर जो लोग गिरफ्तार हुए उस वक्त लाइटें बंद कर दी गई और पुलिस अंदर घुसी और अराकीन पार्लियामेंट को वहां से उठाया गया। यह उतना ही अफसोसनाक है जितना किसी भी जमहूर की गिरफ्तारी है। ये रिप्रेजेंटेटिव जमहूर के हैं यानी अवाम के हैं। अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स की कदर उतनी होनी चाहिए जितनी कि आइन की कदर होती है। लेकिन इस मुल्क में अफसोस के साथ अगर इन जुमलों का या इन अल्फाज का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ ढकोसला है, वो लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए। असल में अगर राज है तो वो बदमाशी का राज है, और बदमाशी, किसी के पास भी पैसा आ जाए वो बदमाश बन जाता है, ताकत आ जाए वो बदमाश बन जाता है, कुर्सी आ जाए वो बदमाश बन जाता है, और वही हम विटनेस किए जा रहे हैं। तो फाशिस्ट हुकूमत ने कल रात जो किया है वो हम सब ने अपनी आंखों से देख लिया। शेर अफजल खान मरवत साहब को कॉलर से पकड़कर ले जाया गया, उनको गिरबान से पकड़कर गिरफ्तार किया गया, पता नहीं उनको कहां रखा गया। सब इसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे थे। बैरिस्टर गौहर जिन्होंने कोई तकरीर की भी नहीं थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और उनको किस तरह गिरफ्तार किया गया, वो चेयरमैन पीटीआई है इस वक्त अपेरेंटली पीटीआई के मुताबिक,
اور ان کو بھی کالر سے پکڑا گیا. پھر اس کے بعد متعدد مزید رہنماؤں کے نام آتے رہے. زبیر خان MNA ان کا نام آیا, اندر سے زین قریشی اور پھر بہت سارے لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر محصور تھے ان کو گرفتار کیا گیا. اچانک صبح یہ پتا چلا کہ علی محمد خان صاحب پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے اور ان کے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی موجود ہیں. جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے علی محمد خان صاحب کی سپیچ ختم ہو گئی ہوگی, صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی تقریر کر چکے ہوں گے, لیکن یہ لوگ صبح پہنچ گئے اور پارلیمان کے اندر آج بہت مختلف نوعیت کی قانون سازی ہو رہی ہے. اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا. پھر CM KPK یعنی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے متعلق کل شام 7 بجے سے یہ خبریں یا افواہیں گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ وہ مسنگ ہیں, ان کے سٹاف سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. KPK گورنمنٹ نے اس کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر مختلف ٹیلی ویژن کے اوپر بیپرز دیے ان کے ترجمانوں نے, مشیر اطلاعات نے, کہ وہ مسنگ ہیں, ہو سکتا ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہو, لیکن یہ کوئی قانونی یا آئینی راستہ نہیں ہے. ایک ملک کا سٹنگ CM ہے. پھر انٹرنیشنل میڈیا میں ہیڈ لائنز یہ بننا شروع ہو گئی کہ علی امین گنڈا پور وینٹ مسنگ. تو یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ حد تک آمیز تھا اور بہت زیادہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ گیا ایک ایسے ملک کو جہاں ڈیموکریسی کے اوپر آلریڈی کوسچن اٹھتا ہو. پھر آج صبح پتہ چلا کہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی پشاور پہنچ گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے مطلب کی قانون سازی کرنے کے لیے, نمبرز پورے کرنے کے لیے اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو کیسے ہو گیا. پھر مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ عمران خان صاحب نے جب پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کی تھی اور پھر عمران خان صاحب نے KPK کی اسمبلی ڈیزالو کی تھی اس وقت کے CMs کو کہہ کر, تو اس وقت جو پلی لی گئی وہ یہ تھا کہ انٹینٹ ٹھیک نہیں تھی. جی CM صاحب کی انٹینٹ کے اوپر کویسچن ہے کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر یہ کیا. تو اس انٹینٹ کو بیس بنا کر 7 مہینے تک کیس کو لٹکایا گیا, 1 سال تک انتخابات نہیں ہونے دیے گئے. ایک قانون پاکستان کے اندر پاس ہوتا ہے اور جس کے اوپر صدر مملکت دستخط کرتے ہیں اسمبلی کے اوپر, اور وہ ٹھیک 7 ستمبر کو پاس ہوتا ہے کہ اگر غیر قانونی طور پر اسلام آباد کی حدود میں جلسہ ہوگا 3 سال کی قید, دوسری دفعہ کوئی غیر قانونی طور پر کرے گا 10 سال کی قید, اور پھر اس کا اطلاق ٹھیک اگلے دن ہو جاتا ہے. اور پھر اسی اطلاق کے مد نظر جو پہلا وکٹم ہے وہ PTI کے وہ اراکین ہیں جو اسٹیج کے اوپر موجود تھے, یعنی 9 تاریخ کی ان کی گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پر کوئی انٹینٹ کے اوپر سوال کر سکتا ہے؟ اگر کوئی سوال کر سکتا ہے تو اس کو کرنا ضرور چاہیے. بہرحال پاکستان تحریک انصاف اسے سانحہ 10 ستمبر کا نام دے رہی ہے. کون کون لوگ پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے جنہیں گرفتار کیا گیا؟ جو رات کو رپورٹ ہوا اس میں صاحبزادہ حامد رضا اور زین قریشی سمیت دیگر PTI رہنماؤں کو گرفتار کرنے کی اطلاعات تھیں, لیکن صاحبزادہ حامد رضا صاحب پارلیمنٹ میں پہنچ گئے. آج ان کی سپیچ بھی متوقع ہے اور ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد وہ سپیچ بھی کر رہے ہوں گے. بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر بات کرنا بنتی ہے. کیا علی امین گنڈا پور صاحب کو وہ خطاب کرنا چاہیے تھا جس کی بیس بنا کر جس کو اتنے سارے اراکین کو گرفتار کیا گیا ہے, یا یہ پائپ لائن میں تھا؟ یہ وہ کوسچن ہے جس کی ڈیٹیل میں جانا بہت ضروری ہے. جب یہ قانون سازی ہو چکی ہوگی شام کو جو میں ولاگ کروں گا اس کے اندر یہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری نے بدماشیہ کا ایک نیا رول دیکھ لیا, اور جب پاکستان مسلم لیگ نواز گورنمنٹ میں آتی ہے تو اس طرح کے معاملات اور واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی مخالف جج کوئی فیصلہ دے دے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی عدالت کے اندر سے اس طرح سے گرفتار کر لیا جائے جس طرح کل پارلیمان سے لوگوں کو یا MNAs کو گرفتار کیا گیا. اب میں ایک تراشا میری نظر سے گزرا, میں دیکھ کر حیران رہ گیا, وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہاں آپ دیکھیے گا, یہ دیکھیں, یہ ملک کے چیف جسٹس ہیں. مطلب اتنا بڑا واقعہ ہو رہا تھا کل اور قانون بظاہر اپنا راستہ لے رہا تھا, تو اس وقت ہماری عدالتیں بند تھیں. یہ CJP یعنی چیف جسٹس آف پاکستان اس سے متعلق کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں پیپل شوڈ لک ٹوورڈز پارلیمنٹ رادر دین سپریم کورٹ, یعنی کہ لوگوں کو پارلیمان کی طرف دیکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھیں. جب یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے قاضی فائز صاحب خطاب کر رہے تھے, کل لوگوں نے پارلیمان کی طرف بھی دیکھا, کل لوگوں نے سپریم کورٹ کی طرف بھی دیکھا, کل لوگوں نے عدالتوں کی طرف بھی دیکھا, لیکن اس کے نتائج نہ ہونے کے برابر نظر آئے. اب کیا پاکستان تحریک انصاف جو NOCs کی محتاج دکھائی دیتی ہے, جو میں صاف صاف بات کر رہا ہوں, NOCs کے ذریعے ہی جلسہ کیا جاتا ہے. NOC ملے گا تو جلسہ کریں گے, SOPs کو فالو کریں گے,
جب آپ این او سی کے منتظر تھے اور جلسہ کرنے کے حوالے سے ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کے پابند تھے تو آپ نے اتنا عرصہ انتظار کیوں کیا 7-8 مہینے؟ اور جب آپ کو پتا تھا کہ ایس او پیز اور این او سیز کے ہم محتاج ہیں اور ہم جلسے میں جو بول رہے ہیں اس کے آفٹر شاکس آئیں گے تو وہ بولا کیوں گیا؟ جب وہ بولا گیا تو اتنے دن این او سی یا ایس او پیز کے لاگو یا نہ لاگو ہونے کا انتظار کیوں کیا گیا؟ جب یہ ساری باتیں ان ساری باتوں کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی سمجھ میں آتی ہیں جس کے اوپر بات کرنا بنتی ہے. اور پھر جب پارلیمان کی اتنی بے توقیری ہوئی ہے اس کے اوپر خاموشی پی ٹی آئی آفیشل کی جانب سے رکھی گئی. کل رات کوئی سپیس وغیرہ کچھ نہیں تھا, کوئی اعلان نہیں کیا گیا. ہم سن رہے تھے کہ لانگ مارچ کا اعلان ہونے جا رہا ہے, کسی دھرنے کا اعلان ہونے جا رہا ہے. تو بھائی آپ کو کوئی بھی آپ کے منشا کی آزادی یا آپ کے منشا کا انقلاب پلیٹ میں رکھ کر تو نہیں دے گا. آپ ان کے ایس او پیز یا این او سیز کے تابع اگر کوئی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ گھر میں بیٹھ جائیں, ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو جو کچھ کل رات ہو گیا ہے میرے خیال میں اٹ واز اے رائٹ ٹائم, بلکہ اس سے بہتر جو رائٹ ٹائم تھا وہ تھا جس وقت بجٹ پیش کیا گیا تھا. اب تو منی بجٹ بھی آنے جا رہا ہے, اور آج جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے وہ جب ہو جائے گی اس کے اوپر میں بات کروں گا. ججز کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے, عمر کی حد میں توسیع کی جا سکتی ہے, اراکین پارلیمنٹ کے اختیارات کو کم یا بڑھایا جا سکتا ہے, دہشت گردی کے نام کے اوپر کوئی قانون پاس ہو سکتا ہے, ڈیجیٹل دہشت گردی کے نام کے اوپر کوئی قانون پاس ہو سکتا ہے, سخت سزاؤں کا اطلاق لانے کے لیے کوئی مزید قانون پاس ہو سکتا ہے. تو یہ آج تو یہ ہونے جا رہا ہے. یہ کیوں ہونے جا رہا ہے یہ تو بعد کی بات ہے, لیکن اس کے اوپر رد عمل کیا ہے اپوزیشن کا یہ سوچنے والی بات ہے. صرف اس چیز کو آپ ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ کیونکہ ہمیں اجازت نہیں تھی اس لیے ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم موبلائز نہیں کر سکے پبلک کو, تو یہ پھر آپ کی اپنی ثوابدید ہے. عمران خان صاحب نے کل جو میڈیا سے بات کی ہے اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں رکھنی. جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میں نے مقدمات سے ریلیف لینا ہوتا تو ملک سے بھاگ جاتا, مجھے یہی کہا گیا تھا کہ 3 سال خاموش رہو, مقدمات ختم ہو جائیں گے, نیب ترامیم بحالی اب قانون بن چکا ہے, یہ قانونی معاملہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اس وقت سرمایہ کاری کریں گے جب ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی, اور جو بالادستی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. پاکستان وہ ملک ہے جہاں ہر چیز میں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے. بیرون ملک مقیم 17,000 پاکستانی فزیشنز کی اثاثوں کی مالیت $200 ارب ہے. عمران خان. اور پھر انہوں نے ایک بات یہاں پر یہ بھی کر ڈالی کہ مجھ سے 22 اگست کی صبح 7:30 بجے اعظم سواتی کو بھیج کر جو معاملات کو ملتوی کرنے کی, جلسے کو ملتوی کرنے کی استدعا کی وہ اسٹیبلشمنٹ نے کی. یہ عمران خان صاحب نے بولا ہے, سارے نیشنل میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس بھی ہوتا رہا ہے. تو اتنی بڑی بات کر دی ہے تو خان صاحب نے تو اس کے اوپر اعتماد کر لیا, لیکن اس کے اگلے دن, اس کے ایک ہفتے بعد, پھر 8 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو کیا ہوا ہے اس کے اوپر صحیح سٹانس کس نے لینا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کب آئیں گے میڈیا کے اوپر پریس کانفرنس کر کے بتائیں گے ان کے ساتھ کیا بیتی ہے, جو ایم این اے جس طرح پکڑے گئے ہیں اس کے اوپر کارکنان کی کیا رائے ہے. یہ سب پبلک جاننا چاہتی ہے اور پبلک کو جاننا بھی چاہیے. کچھ وائرل ٹویٹس میں شامل کرتا ہوں. جیسے عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں علی ناصر رضوی آئی جی اسلام آباد ہیں, انہیں تب سے جانتا ہوں جب یہ اے ایس پی ہوا کرتے تھے. افسوس آج ان کی قیادت میں پارلیمنٹ ہاؤس کی بجلی بند کر کے ایوان اراکین اسمبلی کو گرفتار کر لیا گیا. حامد میر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن not only condemned the arrest of senior lawyer but also declared that a new law with the name of Peaceful Protest and Public Order Act 2024 used for these arrests in unconstitutional way. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد صابر شاکر صاحب کہتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں نقاب پوشوں کا حملہ, ویگو ڈالے داخل, 6 ارکان اٹھا لیے گئے. سمی ابراہیم صاحب کہتے ہیں پی ڈی آئی کے اراکین پارلیمنٹ کو گرفتار کیا جا رہا ہے. علی امین گنڈا پور سے ناراض صحافی کیا اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے. تو یہ جو کچھ ہوا وہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اس کے بعد میں وائرل بیانات آج نہیں شامل کرنا چاہ رہا, شام کے ولاگ میں وائرل بیانات بھی کچھ شامل کروں گا. بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ اب ڈیسائیڈ پاکستان تحریک انصاف کو کرنا ہے. علی محمد خان صاحب کا جو خطاب تھا اس کے اوپر نشریات روک دی گئی. یہ ہر چیز بند ہے, مطلب انٹرنیٹ بند ہے, وی پی این لگا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہو رہا ہے سب فیک پروپیگنڈا ٹی وی چینلز کے اوپر چل رہا ہے. جمہوریت کی سانس گھٹ رہی ہے, جمہور کی سانس گھٹ رہی ہے. نوجوانوں کو ورثے میں اگر کچھ ملے گا تو وہ ہے سیل بند جمہوریت, اور کچھ نہیں ملنے لگا. شام کے ولاگ تک انتظار ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.